تو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی نبوت کے، آپ کی ولادت کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ مگر میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے نہیں بلکہ ولادت سے پہلے سے ہوا ہے۔ آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد سے نہیں عالم ارواح سے ہوا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنشرنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا قابل قدر معزز اور مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا تعلق سیرت کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت پیدا کریں، معلومات حاصل کریں، آپ کی محبت کو دل میں بسائیں، دل دماغ میں اتاریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محبت ایمان کی علامت ہے، نبی سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ناقابل اعتبار ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام رسول نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام نبی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں۔ عام طور پر سیرت نگار، سیرت بیان کرنے والے اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کی سیرت بیان کرتے ہوئے بچپنا بیان کرتے ہیں، جوانی بیان کرتے ہیں اور پھر بڑھاپا بیان کر کے
وفات پر ان کی سیرت مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر آئیے میں آج کی اس جمعہ کے اندر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت وہ شخصیت ہے جن کی سیرت کا آغاز پیدائش سے نہیں ہوا، ولادت کے بعد سے نہیں ہوا، بلکہ ولادت سے پہلے سے ہو گیا ہے۔ اگر اور انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہر نبی کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش اور ولادت کے بعد سے ہوا ہے۔ پیدائش اور ولادت کے بعد سے ہو کر موت پر ان کی سیرت ختم ہو گئی ہے، ان کی وفات پر ان کی سیرت مکمل ہو گئی ہے۔ مگر میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کی سیرت ولادت کے بعد سے نہیں، ولادت کے پہلے سے، ولادت کے بعد سے نہیں، بلکہ عالم ارواح سے ہوئی ہے۔ اور آپ کی سیرت جو مکمل ہوئی ہے موت اور وفات پر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک چلی ہے، عالم حشر و نشر تک چلتی ہے، اور عالم حشر اور نشر کے موقع پر آپ کی سیرت مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی نبوت کے، آپ کی ولادت کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ مگر میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے نہیں، بلکہ ولادت سے پہلے سے ہوا ہے۔ آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش کے بعد سے نہیں، عالم ارواح سے ہوا ہے۔ اگر انبیاء کی سیرت پر، انبیاء کی زندگیوں پر اگر ایک نظر دوڑائیں تو قرآن بیان کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، نجومیوں نے خبر دی ہے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کے لیے خطرہ بنے گا، تیرے تخت کو وہ تہس نہس کر دے گا۔ نجومیوں نے بیان کیا تو وقت کا بادشاہ فرعون بڑا خائف ہوا، بڑا پریشان ہوا، ڈر گیا، اور ڈر کے مارے اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، اور شروع کر کے 70,000 بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ 70,000 بچوں کے خون کا وہ قاتل بنا ہے۔ مگر اللہ کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجود دینا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ نے وحی نازل کی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اے موسیٰ کی ماں، اے موسیٰ کی والدہ، تو بچے کو دودھ پلانا، بچے کی پرورش کرنا، جب تجھے خوف محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دینا، سمندر میں ڈالنا تیرا کام ہے، بچے کی حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے۔ جب والدہ کو خوف اور خطرہ محسوس ہوا ہے، انہوں نے بچے کو اٹھایا ہے اور پھر سمندر میں ڈال دیا ہے۔ بچے کو اٹھا کر ایک صندوق میں رکھا، صندوق کو بند کیا۔ دماغ میں مختلف طرح کے خیالات آ سکتے ہیں اور ان کی نگاہیں کچھ اور کہہ سکتی ہیں، دماغ میں وساوس آ سکتے ہیں، ساری دنیا ایمان کے خلاف میں، ایمانی نظریے کے خلاف میں آواز اٹھا سکتی ہے، نگاہ کہہ
کہہ رہی تھی اے موسیٰ کی ماں یہ تو کیا کر رہی ہے؟ اگر صندوق میں ڈال کر بچے کو بند کرے گی تو بچہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مرے گا۔ مگر ماں کی نگاہیں وہ دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اللہ کی ذات پر ٹکی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو اس میں صندوق میں ڈال کر بند کیا ہے، اور پھر سمندر میں ڈالنے لگی ہیں۔ ساری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اے موسیٰ کی ماں یہ تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک ننھے منھے بچے کی ماں بن کر، بچے کی ماں ہو کر اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے صندوق میں رکھ کر سمندر کے اندر ڈال رہی ہے، سمندر کی موجوں کے حوالے کر رہی ہے، گویا کہ تو اپنے بچے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہی ہے۔ یہ چیخ رہی تھی، یہ دنیا کہہ رہی تھی، مگر میں نے دنیا کی باتیں نہیں مانی، میں نے اپنے دماغ کی نہیں سنی، اپنے دل کی نہیں سنی، اللہ کی طرف دیکھا ہے۔ اللہ کی طرف دیکھ کر، اللہ کی بات کو سن کر اپنے بچے کو اٹھایا، صندوق میں بند کیا اور سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا اے موسیٰ کی ماں یقین کرنا، میری بات کو سننا، میں تیرے بچے کی حفاظت کروں گا۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پہلا وعدہ یہ کیا میں تیرے بچے کو رَادُّوهِ إِلَيْكِ تیری طرف لوٹاؤں گا۔ دوسرا یہ وعدہ کیا وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میں تیرے بچے کو نبی بناؤں گا۔ یہ دو وعدے کیے۔ ماں نے اللہ کی ذات پر، اللہ کی بات پر ایمان لایا، بھروسہ کیا، سمندر میں ڈالا ہے، پھر اللہ نے بچے کی حفاظت کی ہے۔ وہ سمندر کے اندر وہ صندوق تیرتا ہوا چلا گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ سمندر کی موجیں اسے کہیں اور لے کر نہیں گئی۔ اللہ نے اس صندوق کو کہیں اور نہیں پہنچایا، جزیرہ نہیں پہنچایا، اپنے دوستوں کے پاس نہیں پہنچایا، کسی ساحل پر نہیں پہنچایا، بلکہ پہنچایا وہاں ہے جس نے موسیٰ کو قتل کرنا ہے۔ موسیٰ کے صندوق کو پہنچایا کہاں ہے؟ فرعون کے محل کے پاس پہنچایا ہے۔ فرعون کی نگاہ پڑی ہے، اس کی بیوی کی بھی نگاہ پڑی ہے، اور فوراً کہا ہے اس صندوق کو پکڑا جائے، یہاں پر لایا جائے۔ صندوق کو اٹھایا گیا، فرعون کے دربار میں لایا گیا، اور اس کو کھول کر دیکھا گیا تو کھولا گیا تو اس کے اندر شیرخوار ننھا منا بچہ ہے۔ جیسے ہی نگاہ فرعون کی پڑی ہے تو فرعون طیش میں آیا ہے، اس کی بیوی کی نگاہ پڑی ہے تو کہنے لگی ہے یہ تو معصوم شیرخوار بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے یہ لڑکا، یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا۔ پھر اس بیوی نے اپنے شوہر فرعون کو منایا ہے، جو فرعون بچے کو قتل کرنے والا تھا، جو فرعون موسیٰ کی وجہ سے 70,000 بچوں کا قاتل بنا تھا، وہی فرعون آج اس بچے پر مہربان ہو گیا ہے۔ اور پھر جب بچے کو بھوک لگی ہے، بھوک لگنے کی وجہ سے وہ رونے لگا، چیخنے لگا تو فرعون بے قرار ہو گیا۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام کیا جائے۔ فرعون نے اس بچے کے لیے دودھ پلانے والیوں کو بلایا ہے۔ کتنے عجیب بات ہے، بڑی ہی تعجب کی بات ہے۔ جو فرعون موسیٰ کو قتل کرنے والا تھا، آج اللہ نے ایک حکمتی تدبیر کے ذریعے سے اسی فرعون کے ذریعے سے اس بچے کے لیے کھانے کا نظام کیا ہے، پرورش کا انتظام کیا ہے، اور مرتضاؤں کی یعنی دودھ پلانے والیوں کی لائن لگ گئی۔ ہر پلانے والی آتی اور کوشش کرتی کہ بچہ اس کے سینے سے دودھ پی لے، اور پھر وہ بچہ اس کے حوالے ہو جائے، اس کی پرورش میں جائے، اور فرعون سے وہ وقت کے بادشاہ سے وہ انعام بھی پائے، وظیفہ بھی حاصل کرے۔ ہر کوئی آ کر کوشش کرتی، مگر اللہ کا وعدہ تھا ماں سے اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہونا، میرا وعدہ تجھ سے ہے، یہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹائیں گے۔ یہ وعدہ تھا، اللہ کا یہ وعدہ تھا، پورا کرنا ہی تھا۔ اس لیے اس بچے نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ طاق میں تھی، تلاش میں تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اب کیا بنے گا۔ وہ فرعون کے محل میں آئی ہیں اور کہا ہے
ہم آپ کو ایک گھر بتائیں گے جو گھر والے اس بچے کی پرورش کریں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ اور ناصح ہوں گے۔ تو فرعون نے کہا ہے کہ جلدی بلایا جائے، تو مکو بلایا گیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے لولا اور ربطنا علی قلبہا، اگر ماں کے دل کو اگر ہم نہ باندھتے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی۔ ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر جو مامتا کی محبت تھی وہ چھلک کر باہر نہیں آئی، بلکہ مخفی، پوشیدہ، چھپی رہی۔ ماں کو بلایا گیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذریعے سے دودھ پلایا گیا، اور پھر انہی کے حوالے کر کے ان کے گھر کے اندر ان کو بھیج دیا گیا، اور اللہ نے وعدہ پورا فرمایا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم موسیٰ کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، دوسرا وعدہ رسول بھی بنائیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرعون خوف کر رہا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس واقعے سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، مایا ناز نبی، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود بھی آپ کی ولادت اور سیرت کا آغاز پیدائش سے ہوا ہے، ولادت کے بعد سے ہوا ہے، ولادت کے پہلے سے نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کی ماں بنا شوہر والی، اللہ نے ان کے حمل ٹھہرا دیا، حضرت جبرائیل کو بھیجا، وہ کسی کنویں کے پاس، پانی کے چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل انسانوں کی شکل میں ہو کر ان کے سامنے آئے، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو فرشتے نے کہا میں رحمان کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری ہے، علماء نے بیان فرمایا اس آستین کو پکڑ کر پھونک ماری، بعض روایتوں کے مطابق ان کے گریبان نے پھونک ماری، جس کی وجہ سے حمل ٹھہرا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں، اور پھر پریشان ہوئی، میں اپنے قریے جاؤں گی، اپنی بستی جاؤں گی، میرے قریے والے، بستی والے نہ جانے کیا کیا کہیں گے، یہ سوچنے لگی، اور پھر کسی درخت کے پاس چلی گئی، اور وہیں پر ان کے حمل کے نتیجے میں اولاد ہوئی، بیٹا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ ڈرتے ڈرتے اپنے بچے کو گود میں لیا، اپنی بستی کی طرف چلی، اپنے گھر کی طرف گئی، لوگوں نے دیکھا، کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تجھے کیا ہو گیا، تیرا بھائی کوئی برا بھائی نہیں تھا اور تیری ماں زانیہ نہیں تھی، مگر تو نے یہ کیا کر دیا، یہ بچہ کہاں سے آیا، تیرا تو کوئی شوہر نہیں ہے، یہ کیا بات پیش آ گئی۔ تو قوم نے کہا ہے، موسیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب میں زبان نہیں کھولی، بلکہ اشارہ فرمایا، اللہ کا یہی حکم تھا۔ کیا اشارہ؟ اس سے پوچھو۔ اشارہ کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے جو بھی پوچھنا ہو اس بچے سے پوچھ لینا۔ قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی گود میں ہے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، وہ بچہ کیا جواب دے گا۔ یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو گود میں لیٹا ہوا شیر خوار بچہ، ننھا منا معصوم سا بچہ اپنی معصوم زبان میں بول پڑا ہے، فرمایا انی عبد اللہ، اے قوم میری سن لینا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بھی بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک زندہ رہوں اس وقت تک کے لیے زکوٰۃ کا بھی، نماز کا بھی حکم میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میری ماں کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جبار اور شقی نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور
سلامتی ہو مجھ پر، سلام ہو مجھ پر، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی، جس دن میں مروں گا اس دن بھی، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، السلام علیہ۔ خلاصہ یہ اس واقعے سے پتہ یہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں کے خاتم ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ان سارے نبیوں کے آ کر چلے جانے کے بعد میں جو نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی عجیب و غریب انداز سے تخلیق ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، مگر ان کی سیرت کا آغاز بھی ولادت اور پیدائش کے پہلے سے نہیں بلکہ پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ کب سے ہوا ہے؟ ان کی سیرت کا آغاز، ان کی تاریخ کا آغاز، ان کی زندگی کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ ان کی سیرت کا آغاز پیدائش کے بعد سے ہوا ہے۔ ان کی زندگی کے حالات جو شروع ہوئے ہیں پیدائش کے پہلے سے نہیں، پیدائش کے بعد سے۔ اب آئیے میں آپ کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت اور پیدائش کے بعد سے نہیں ہوا بلکہ ولادت سے پہلے سے ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول سے نہیں ہوا بلکہ 12 ربیع الاول کے پہلے سے ہوا ہے۔ 8 ربیع الاول سے نہیں ہوا، 8 ربیع الاول کے پہلے سے ہوا ہے۔ آپ دنیا میں جب تشریف لائے اس وقت سے نہیں ہوا بلکہ ہزاروں سال پہلے سے ہوا ہے۔ کب سے ہوا ہے؟ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہوا ہے۔ میرے نبی کا آغاز، میرے نبی کی سیرت کا آغاز کب سے ہوا؟ 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے آغاز سے پہلے سے ہوا ہے۔ ان کی ولادت اور پیدائش سے پہلے سے ہوا ہے۔ چنانچہ میرے رب نے قرآن میں نقشہ کھینچا، ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت اللہ نے عالم ارواح میں میٹنگ بلائی، کانفرنس بلائی، لوگوں کو مدعو کیا۔ اس میں علماء کو نہیں بلایا، اتقیاء کو نہیں بلایا، ابدالوں کو نہیں بلایا، جنید بغدادی کو نہیں بلایا اور قطب الدین بختیار کاکی کو نہیں بلایا، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں بلایا، کسی ولی کو نہیں بلایا، کسی عالم کو نہیں بلایا، کسی مفتی کو نہیں بلایا، کسی شیخ الحدیث کو نہیں بلایا، بلکہ کسے بلایا؟ جن کے پاس نبوت کا ٹکٹ تھا انہی کو بلایا، جن کے پاس رسالت کا پروانہ تھا انہی کو بلایا۔ صرف اس میٹنگ کے اندر نبی گئے، اس میٹنگ کے اندر رسول گئے، انہی لوگوں کا اکٹھا ہوا، انہی کا مجمع تھا، انہی کی میٹنگ تھی، انہی کی کانفرنس تھی۔ اس مجلس کا صدر اللہ عز و جل تھا۔ میٹنگ بلائی، مجلس کی صدارت اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ نے مجلس کا آغاز فرمایا۔ ہماری مجلس کا آغاز، مکتب کے جلسے کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ شہر میں اصلاحی جلسہ ہو اس جلسے کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس جلسے کا آغاز کیا، مشورے کا آغاز کیا۔ کس سے کیا؟ معاہدے سے کیا، وعدے سے کیا۔ کیا وعدہ؟ وعدہ 2 باتوں کا وعدہ۔ اور وعدہ کس سے لیا؟ نبیوں سے لیا۔ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ قرآن میں فرمایا اے انبیاء علیہ السلام، اے نبیوں، 1,24,000 انبیاء جمع ہیں، بدنوں کے ساتھ نہیں، عالم ارواح میں ان کی روحیں جمع ہیں، روحیں اکٹھا ہیں۔ سارے انبیاء مجلس میں آ گئے، مشورے میں آ گئے، میٹنگ میں آ گئے، کانفرنس میں شریک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اے نبیوں، سارے انبیاء متوجہ ہو گئے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم کو رسالت دوں گا، میں تم کو نبوت دوں گا، تم نبی بنو گے، تم رسول بنو گے، دنیا میں جاؤ گے، نبوت کی ذمہ داری ادا کرو گے، رسالت کی ذمہ داری نبھاؤ گے، توحید کا ڈنکا بجاؤ گے، شریعت کو عام کرو گے، تم آ کر دنیا سے چلے جاؤ گے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تم سب کے سب آؤ گے، چلے جاؤ گے،
تم سب کے آ کر چلے جانے کے بعد میں ثم جاءکم رسول، ایک رسول آئے گا، دنیا میں آئے گا، اس رسول کے آنے کے بعد تمہاری دو ذمہ داریاں ہوں گی۔ ایک ذمہ داری یہ، اس رسول پر تم ایمان لاؤ گے، لتؤمنن بہ، تم آج مجھ سے یہ وعدہ کرو، یہ عہد دو، یہ پیمان دو، یہ میثاق دو کہ تم اس نبی اور رسول پر جو تم سب کے بعد میں آئے گا، اس رسول پر تم ایمان لاؤ گے۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، دوسرا یہ وعدہ کرو کہ تم ضرور بھی ضرور اس نبی اور رسول کی اعانت اور مدد بھی کرو گے۔ دو وعدے، ایک وعدہ اس رسول پر جو تم سب کے بعد میں آئے گا اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے، دو وعدے لے۔ تو سارے نبیوں نے اس عہد و پیمان کو سنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ، ہم سب آئیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، بعد میں نبی آئے گا، بعد میں کون آئے گا؟ بعد میں ایک رسول آئے گا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، کالی کملی والا، تاجدار مدینہ، محمد عربی، عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ کے اندر آئے گا، سب نبیوں کے آ کر چلے جانے کے بعد میں آئے گا۔ اس نبی پر ہم ایمان لائیں اور اس نبی کی مدد بھی کریں، یہ کیسے ممکن؟ اللہ نے فرمایا وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے۔ اقررتم، اے نبیوں بتاؤ وعدہ نبھاؤ گے؟ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے؟ کیا تم اس رسول کی مدد بھی کرو گے؟ تو قال اقررتم، اے رسولوں بتاؤ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو نبیوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور اس نبی کی نصرت بھی کریں گے، وعدہ کر لیا۔ اور اللہ نے فرمایا فاشہدوا، یہ جو کانفرنس ہوئی، یہ جو فیصلہ ہوا متفقہ طور پر نبیوں کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، سب کی جانب سے فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اٹل ہو گیا، محکم۔ اس کا گواہ کون؟ اللہ گواہ، اس کا گواہ 1,24,000 انبیاء گواہ، فرشتے گواہ۔ فرمایا فاشہدوا، اے نبیوں تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، جو دو وعدے ہوئے اس کا میں بھی گواہ رہوں گا، گواہ بھی پکا، وعدہ بھی پکا۔ اب انتظار یہ کہ وعدہ کب پورا ہوگا، سوال یہ نبیاں آئے چلے گئے، آخر میں احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو سارے نبیوں نے آپ پر ایمان کیسے لایا اور پھر آپ کی مدد کیسے کی؟ سوال ہی کھڑا ہوتا نا۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، 15ویں پارے کے اندر سبحان الذی میں اللہ نے ارشاد فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے ایک بندے کو اسرا، رات کے ایک حصے میں راتوں رات مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی لے کر گیا۔ لیلا من المسجد الحرام، حضرت جبرائیل آئے، ساتھ میں 2 فرشتے، اللہ کے نبی حجرے کے اندر، گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، فرشتے آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور اس گھر کی چھت کو پھاڑ کر اندر داخل ہوئے، نبی کو جگایا، مکے میں لے کر گئے، جنت سے ایک تشت لایا تھا، سونے کا تشت، اس تشت کے اندر آب زمزم کا پانی لیا، نبی کا قلب اتھر سینے کے اندر سے نکالا اور اس میں دھویا، پھر نبی کے سینے میں رکھا، دوبارہ سیا اور ساتھ میں لائی ہوئی سواری براق سواری تھی، نبی کو سوار کیا اور وہ دونوں فرشتے آپ کے پیچھے، وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پیچھے سوار ہوئے، یہ سفر کا آغاز ہوا۔
سفر شروع ہوا, نبی مدینہ پہنچے, قوم شعیب کی بستی پہنچے, ہوتے ہوتے مسجد اقصی پہنچے. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی کی طرف پہنچے ہیں. اور یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا, اے سارے انبیاء اس مسجد اقصی میں اکٹھا ہو جاؤ, آج کا دن وعدہ نبھانے کا دن ہے, آج کا دن ایفاء عہد کا دن ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا. نبی کی سواری مسجد اقصی پہنچی ہے اور کھوٹے سے آپ کی سواری کو باندھا گیا ہے اور آپ اندر تشریف لے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں, آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں. آپ آئے, آپ نے ہمارے نبی کو سلام کیا, آپ کا ویلکم کیا, آپ کا استقبال کیا اور تعارف ہوا, جانے پہچانے. اس کے بعد دوسرے نبی ملے, تیسرے نبی ملے, سارے انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد دیگر آپ سے مصافحہ کیا, آپ سے تعارف کیا, اندر داخل ہو گئے. پھر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے, اسی مجلس کے اندر اذان کا وقت ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی. اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا. اذان دیتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہاں پر پہنچے. اس کے بعد نمبر آتا ہے واشہد انا, اور پھر میں گواہی دیتا ہوں. رک گئے, کہنا کیا ہے؟ آواز آتی ہے, اے جبرائیل کیا بات ہے, کیوں رک گئے, خاموش کیوں ہو, کہہ دو. جس نبی سے ایفاء عہد کرنے کے لیے سارے نبی جمع ہیں, اس نبی کا نام کہہ دو. واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جبرائیل نے اذان دی ہے, نبیوں نے جواب دیا ہے. جبرائیل نے کہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ گواہی دی. دوسرا فرمایا گواہی میں دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبیوں نے جواب میں کہا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. غیب سے ندا آئی ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے نبیوں, جو وعدہ تم نے عالم ارواح میں کیا تھا وہ وعدہ آج پورا ہو گیا ہے, وہ وعدہ آج پورا ہو گیا ہے. اس طرح سے میرا نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبیوں کی طرح سے عام نبی نہیں ہے, بلکہ نبی الانبیاء ہے. ہر نبی, حضرت آدم علیہ السلام اپنی قوم کے نبی, حضرت نوح علیہ السلام قوم کے نبی, شعیب علیہ السلام قوم کے نبی, حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی, اپنی بستی کے نبی, اپنے علاقے کے نبی, اپنے شہر کے نبی, اپنی جگہ کے نبی. آئیے تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ ساری امتوں کے نبی ہیں. اپنی امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ ساری امتیوں کے جو انبیاء ہیں ان انبیاء کے بھی نبی ہیں. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھیں. امتوں کے ذمہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ذمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں. نوح علیہ السلام کے قوم کے ذمہ ہے نوح کا کلمہ پڑھیں. عیسیٰ کے ذمہ ہے عیسیٰ کا کلمہ پڑھیں. شعیب کی قوم کا ذمہ ہے ان کے نبی کا کلمہ پڑھیں. مگر نبیوں کی ذمہ ہے کہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. تو غیب سے نبھائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے, نبی الانبیاء ہے. اذان پوری ہوئی, اب نماز کی باری تھی. نبیوں میں چرچا تھا نماز کون پڑھائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام میں چرچا نماز کون پڑھائے گا. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ میں چرچا نماز کون پڑھائے گا. حضرت ابراہیم و اسماعیل میں چرچا نماز کون پڑھائے گا. حضرت اسحاق اور زکریا میں چرچا نماز کون پڑھائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدھے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ تقدم وصلی رکعتین باخوانکم المرسلین. اے نبی جی آپ آگے بڑھیے اور اپنے رسول بھائیوں کو نماز پڑھائیے. اور ہمارے نبی آگے بڑھے ہیں, نبیوں کو نماز پڑھائی ہے. اس طرح ہمارے نبی امام بنے, سارے انبیاء مقتدی بنے.
ہمارے نبی امام بنے، سارے انبیاء علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے مصلی بنے ہیں، آپ کے تابع دار بنے ہیں۔ اس طرح ہمارے نبی صرف عام نبیوں کی طرح سے نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی عام نبیوں کی طرح سے نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے۔ کیا ہے؟ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے نبی۔ اس طرح سے جو وعدہ عالم ارواح میں کیا گیا تھا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے نبیوں تم آج کے دن وعدہ کرو، تم سب کے آ کر چلے جانے کے بعد میں ایک نبی آئے گا، اس کے بارے میں تمہاری دو طرح کی ڈیوٹیاں ہوں گی، تمہارے دو طرح کے وعدے ہوں گے۔ ایک وعدہ یہ کہ تم اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے، دوسرا وعدہ یہ کہ تم اس رسول کی مدد بھی کرو گے۔ اس کے اندر یہ جملہ ہے ثم جاءکم، تم سب کے بعد میں وہ رسول آئے گا۔ وہ رسول آ کر کرے گا کیا؟ مصدق لما معکم، وہ رسول آ کر تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی وہ تصدیق کرے گا۔ جس نبی کی وہ نبوت کی تصدیق کرے وہی نبی ہوگا، جس رسول کی رسالت کی وہ تصدیق کرے وہی رسول ہوگا۔ تو نبیوں کے ذمہ لازم تھا کہ اس نبی پر ایمان لائیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہاں پر عربی کے الفاظ ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ، لام جہاں پر داخل ہوتا ہے وہاں پر ضرور، تم اس نبی پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ مِنُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ، میں نون کے اوپر تشدید، اس کا علماء نے بیان فرمایا، اس کا ترجمہ اور بھی سخت، تم اس نبی پر ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور ایمان لاؤ گے، ایک جملہ ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے، تاکید پر تاکید۔ اللہ نے فرمایا اس رسول پر تم ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور بھی ضرور اس نبی کی نصرت کرو گے۔ تو مسجد اقصیٰ لے جا کر اللہ نے پہلا وعدہ پورا فرما دیا۔ اسی وعدے کی ایک دوسری شق ہے، دوسری شق کیا ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہارے ذمے یہ بھی ہے کہ اس رسول کی اعانت بھی کرو گے، اس رسول کی مدد بھی کرو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1,24,000 نبی آئے دنیا سے چلے گئے، ہمارے نبی آئے دنیا سے چلے گئے، میرے نبی کے زمانے میں عیسیٰ کا وجود نہیں، موسیٰ کا وجود نہیں، اور ابراہیم کا وجود نہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کا وجود نہیں، کسی نبی کا وجود نہیں، کسی نبی کا نزول نہیں، کسی نبی کی موجودگی نہیں، آپ کی اعانت کیسے کریں گے؟ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جواب بھی دیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ اللہ نے نبیوں کے زمانے میں نبیوں کے درمیان سے ایک نبی کو زمین سے اٹھایا، آسمان پہ ٹہرایا، زندگی کو باقی رکھا ہے۔ وہ کون سا نبی ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر بھی انتخاب بھی کتنا پیارا ہے، انتخاب عیسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کون سے نبی؟ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کون سے نبی؟ ہمارے نبی سے پہلے کے نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، صرف ہمارے نبی آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے، بنی اسرائیل کی جتنے انبیاء، ہزاروں نبیوں کے ختم پر یہ نبی آئے ہیں، اور اس نبی نے دنیا میں آ کر سارے نبیوں کی نمائندگی کی ہے، ترجمانی کی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا اور آسمانوں پر زندگی دے رکھی ہے۔ قیامت قریب آئے گی، آج علماء کی محنت جاری ہے، علماء کے ذمے ہے قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کی اشاعت کرنا، قرآن کو بیان کرنا۔ علماء کی محنت سے قرآن زندہ رہے گا، دین زندہ رہے گا، شریعت زندہ رہے گی، آپ کی سنت اور سیرت زندہ رہے گی، احادیث زندہ رہے گی۔ جب علماء کی محنت ناکافی ہوگی، علماء کی محنت کارگر نہ ہوگی، جتنی ہونا چاہیے اتنی نہیں ہوگی، ناکافی ہوگی، ویسا موقع آئے گا اللہ آسمان سے عیسیٰ کو زمین پر اتارے گا۔ کہاں اتارے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارے گا۔ دمشق کی وہ جامعہ مسجد، مشرق دمشق کی جامعہ مسجد کے دائیں مینارے پر، جو دمشق کی جامعہ مسجد سفید رنگ کی بنی ہوئی ہے، وہاں پر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھے میں ہاتھ رکھ کر اس مسجد پر اتریں گے، مینارے پر اتریں گے۔
زمین پر رہنے والے اس امت کے افراد وہاں پر سیڑھی رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتاریں گے. آپ اس مسجد کے اندر تشریف لے جائیں گے. حضرت مہدی علیہ السلام کا وجود بھی ہوگا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوں گے. پھر حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے آپ آگے بڑھیے, نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے مہدی آپ آگے بڑھیے, آپ نماز پڑھائیے, آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا. میں اپنی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں بلکہ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور نصرت کے لیے دنیا میں آیا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلائیں گے, عیسائیت کا سکہ نہیں چلائیں گے, توحید کا ڈنکا بجائیں گے, ہمارے نبی کی نبوت کا پرچار کریں گے, قرآن کو عام کریں گے, حدیث کی اشاعت کریں گے, شریعت کو لوگوں کو سمجھائیں گے. جو عیسائی اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے ان کو کلمہ پڑھا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پیروکار بنائیں گے. اپنا پیروکار, اپنا امتی نہیں بنائیں گے, ہمارے نبی کے امتی ہمارے نبی کا پیروکار بنائیں گے. اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا, شریعت کا وہ مددگار بنیں گے, ہمارے نبی کی نصرت کریں گے, اعانت کریں گے. اس طرح سے اللہ نے جو وعدہ نبیوں سے لیا تھا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم, آخر میں نبی آئے گا تو تمہارے دو وعدے, دو ڈیوٹیاں. ایک ڈیوٹی یہ اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے. مسجد اقصیٰ میں نبیوں نے ایمان لا کر یہ بتا دیا ہم نے وعدہ پورا کیا. دوسرا وعدہ کیا کہ ہم اس نبی کی ضرور اعانت کریں گے, مدد کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور اس اعانت اور مدد کا عملی مظاہرہ کریں گے. اس طرح سے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. اس لیے آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جان لیں, پہچان لیں ہمارے نبی کا مقام عام نبیوں کی طرح سے نہیں ہے, ہمارے رسول کا مقام عام رسولوں کی طرح سے نہیں ہے, بلکہ آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ بڑا ممتاز ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے عرفہ ہے, سب سے بلند ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے مقام کو جانیں, نبی کے مقام کو پہچانیں, نبی سے محبت کرنے والے بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.